الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 ہے۔ آیت کا ترجمہ ایک منٹ جی بتائیے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد رکھ لینا دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا احسان کر کے، اور تم کو جائز نہیں کہ لے لو اپنا دیا ہوا کچھ عورتوں سے، مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر اس بات میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی بڑھ جائے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 229 کی وضاحت سے پہلے کچھ مسائل اور احکام بیان کیے گئے تھے، جن میں سب سے پہلے نکاح کی اہمیت اور نکاح کی فضیلت، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے ہیں، اور اسلام اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ رشتہ نہ ٹوٹنے پائے، اس کی وضاحت بیان کی گئی تھی۔ اور اسی کے تحت یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ عورت ذلت اور پستی کے غار میں گری ہوئی تھی، اسلام آیا، قرآن نازل ہوا، قرآن نے عورت کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر کس طرح سے بلندی پر پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ یہ دین فطرت ہے، فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص فطرت کے خلاف کرے گا تو وہ غلط راستہ چنے گا، غلط راہ پر جا کر بھٹک جائے گا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے اس فطرت کے خلاف بغاوت کی اور نکاح کو اہمیت نہیں دی، تو ہمارے سامنے ان کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ کس طرح سے راہ راست سے ہٹ گئے اور انہوں نے ذلت کو اپنا لیا۔ تو بہرحال یہ متعلقات تھے، نکاح کی اہمیت، نکاح کی فضیلت، اور اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اسلام نے کیا کیا طریقے اپنائے۔ عورت ذلت اور پستی کے غار میں گری ہوئی تھی، اس کو بلندی پر پہنچایا۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب آیت کی وضاحت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے اور اس کو کتنی بلندی پر پہنچایا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ شوہر جتنی چاہے طلاق دیتا چلا جائے اور عدت میں رجوع کرتا چلا جائے، اس سے عورتوں کی جان غضب میں آئی ہوئی تھی۔ عورتوں کی ناک میں دم تھا کہ طلاق دے دی، عدت گزرنے کو آئی تو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، عدت گزرنے کو آئی، رجوع کر لیا۔ اس طرح عورتوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ بس اسلام نے آ کر
اس کی بھی حد بندی کر دی کہ اس طرح کی طلاقیں صرف 2 ہی دے سکتے ہیں، تیسری طلاق دینے کے بعد لوٹا لینے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ اسلام نے اس ظلم کے دروازے کو بلند کیا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 ہی ہیں، اس کے بعد رکھ لینا ہے دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا ہے احسان کر کے، اور تم کو جائز نہیں کہ لے لو اپنا دیا ہوا مال میں سے کچھ بھی عورتوں سے۔ تو اب دیکھیے یہ کتنا بڑا ظلم تھا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کی ناک میں دم آیا ہوا تھا، عورتوں کو تنگ کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس کی حد بندی کر دی، اور جو یہ دستور تھا کہ شوہر جتنی چاہے طلاق دیتا چلا جائے اور عدت گزرنے کے بعد رجوع کرتا چلا جائے، طلاق دے دی رجوع کر لیا، طلاق دے دی رجوع کر لیا، اس طرح عورتوں کو تنگ کرنا اسلام نے آ کر بند کر دیا اور اس کی حد بندی کر دی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ طلاقیں صرف 2 ہی دے سکتے ہیں، تیسری طلاق دینے کے بعد لوٹا لینے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ سنن ابو داؤد جو حدیث کی بڑی کتاب ہے، صاحب ابو داؤد نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، 3 طلاق کے بعد رجوع کرنا منسوخ کر دیا گیا ہے، 3 طلاق کے بعد رجوع کرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے بساؤں گا اور نہ ہی تجھے چھوڑوں گا۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے بساؤں گا ہی اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ طلاق دے دوں گا اور جہاں عدت ختم ہونے کا وقت آئے گا رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، اور یوں ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ دکھیاری عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنا دکھ رونے لگی۔ اس واقعے کے تحت آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے اندر بتلا دیا کہ طلاق صرف 2 ہی ہیں، اس کے بعد کیا تو چھوڑ دو یا اس کو احسان کر کے رکھ لو۔ اگر 3 طلاق بھی دے دی تو پھر اب لوٹانے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا، وہ طلاق مغلظ پڑ جائے گی، بلکہ اگر بیوی بھی چاہے تو بھی اس کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ اچھا، ایک اور روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال کرنا شروع کر دیا اور وہ سنبھل گئے، اور اس سلسلے میں وہ احتیاط سے کام لینے لگے، اور تیسری طلاق کے بعد اس شوہر کو لوٹا لینے کا کوئی حق باقی نہ رہا، اور فرما دیا گیا کہ 2 طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو لوٹا لو، اور اگر وہ عدت کے اندر ہے اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ لوٹاؤ، اور عدت گزر جانے کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے، اور اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی احسان اور اچھے برتاؤ کے ساتھ دو۔ اچھا دیکھیے، اسلام میں جو طلاق کا جو طریقہ ہے وہ ہم بتائیں گے آگے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں او تسریح باحسان کا لفظ ہے، یعنی احسان اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی حق نہ مارو، عورت کا کوئی حق نہ مارو، اس پر ظلم نہ کرو، اسے ضرر اور نقصان نہ پہنچاؤ۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ 2 طلاقیں تو اس آیت کریمہ میں نازل ہو چکی ہیں،
تیسری طلاق کا کہاں ذکر ہے؟ آپ نے اسی آیت کے جملے او تصریحم بإحسان کا لفظ فرمایا کہ تیسری طلاق کا ذکر او تصریحم بإحسان میں ہے۔ جب تیسری طلاق کا ارادہ کرے تو عورت کو تنگ کرنا، اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر آمادہ ہو جائے، یہ مردوں پر حرام ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو تاکہ انہیں دیے ہوئے مال میں سے کچھ لے لو۔ اور بات ہے کہ عورت اپنی خواہش سے، یہ اور بات ہے کہ عورت اپنی خواہش سے کچھ دے کر طلاق طلب کر لے، یعنی خلا، جو اسلام میں خلا کا لفظ ہے، خلا کی بھی اہمیت ہے، خلا کو بھی بدلایا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، دیکھیے یہ جو آیت 229 آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں تفہیم القرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور اچھے انداز میں یہ بات بیان کی ہے۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ اس مختصر سی آیت میں معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کی اصلاح کی گئی ہے۔ تفہیم القرآن، صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں کہ اس مختصر سی آیت میں معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کی اصلاح کی گئی ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے انتہا طلاق کو مجاز سمجھتا تھا، طلاق دینا جائز سمجھتا تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جایا کرتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا تاکہ وہ عورت نہ تو اس کے ساتھ ہی بسے اور نہ اس سے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے اسی ظلم کا دروازہ بند کیا ہے اور آئندہ کے لیے ہمیں تعلیم اور ہدایت دی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک نکاح کے رشتے میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر چکا ہے وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک نکاح کے رشتے میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر چکا ہے وہ اپنی عمر میں جب کبھی بھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا تو عورت مستقل طور پر اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب دیکھیے ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کیا ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو پاکی کے دنوں میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ جو پاکی کے دن ہوتے ہیں عورت کو پاکی کے دنوں میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے دنوں میں ہوا ہو جبکہ عورت ایام ماہوری میں ہو تو اس وقت طلاق دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے عدت لمبی ہو جائے گی، بلکہ ایام سے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسری پاکی کے دنوں میں دوسری طلاق دے دے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس صورت میں شوہر کو یہ حق باقی رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے
یہ موقع رہتا ہے کہ اگر آپسی کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، اصل طریقہ یہی ہے۔ دیکھیے، طلاق سے متعلق جو ہمارے اوپر حالات آئے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا اور عام جاہلوں کے طریقے کو اپنا لیا۔ بعض لوگ غصے میں فوراً 3 طلاق کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں اگر پہلی بات تو یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اور اگر نوبت آ ہی گئی ہے تو اس کا طریقہ اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ عورت کو پاکی کے دنوں میں 1 مرتبہ طلاق دے دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے دنوں میں ہوا ہے جبکہ عورت ایام ماہواری میں ہے تو اس وقت طلاق دینا درست نہیں ہے، بلکہ ایام سے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، پاکی کے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہور میں 1 طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ 1 طلاق ہی پر اکتفا کر لے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپسی رضامندی ہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر دوسری طلاق دے بھی دی تو دونوں کے لیے یہ موقع رہتا ہے کہ اگر آپسی رضامندی ہے تو دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن تیسرے طہور میں تیسری طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کا موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر سے نکاح ہو سکے۔ اب رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے ڈالی جائیں، جیسا کہ آج کل عام جاہلوں کا طریقہ ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو درے لگاتے تھے، لیکن گناہ ہو جانے کے باوجود چاروں اماموں کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق بھی مغلظ واقع ہوتی ہے۔ اور دیکھیے، آیت میں جو کہا گیا ہے کہ تم کو جائز نہیں کہ لے لو اپنا دیا ہوا مال، یعنی مہر اور وہ زیور اور وہ کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو خود دے چکا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز اسے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی مہر اور وہ زیور اور کپڑے وغیرہ جو شوہر نے کبھی اس کو گفٹ کیے تھے خود اپنے ہی ہاتھوں سے، ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات تو ویسے ہی عام حالات میں اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ یہ تو طلاق کا مسئلہ ہے، یہ بات تو ویسے بھی عام حالات میں اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو تحفے کے طور پر دے چکا ہے واپس مانگے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی ہے جو اپنی ہی قے کو خود بخود قے کرتا ہے اور پھر اس کو چاٹ لے۔ مگر یہاں خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ واپس رکھوا لینا چاہتا ہے جو اس نے کبھی خود اسے دیا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ایک تیسری چیز اور کھلا جس کا تذکرہ آیا سورہ نساء آیت نمبر 19 میں، اور اس آیت میں جو آیت نمبر 229 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس میں بھی اسی طرف اشارہ پایا گیا ہے، لیکن سورہ نساء آیت نمبر 19 میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو ان کے دیے ہوئے مال میں سے، کہ ان کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ عورت
اپنی خوشی سے کچھ دے کر طلاق طلب کرے یعنی خلا۔ اسلام میں اس کا ثبوت موجود ہے، خلا کا ثبوت موجود ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی اگر عورتیں اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو بے شک وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جب میاں بیوی میں نا اتفاقی بڑھ جائے، عورت اس سے خوش نہ ہو اور اس کے حق کو ادا نہ کرتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ کچھ دے کر اپنے خاوند سے طلاق حاصل کر سکتی ہے، اور اس بارے میں لینے دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ عورت اگر کچھ دے اور شوہر کچھ لے لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جب میاں بیوی میں نا اتفاقی بڑھ جائے، عورت اس سے خوش نہ ہو اور جدا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو، اور وہ اس کے حق کو ادا نہ کرتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ کچھ دے کر اپنے خاوند سے طلاق حاصل کر لے تو اسے دینے میں اور خاوند کو لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے خلا طلب کرتی ہے تو وہ سخت گنہگار ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے خلا طلب کرتی ہے تو وہ سخت گنہگار ہے۔ چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ سے اپنے خاوند سے طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، 40 سال کی دوری سے آتی ہے۔ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کی دوری سے آتی ہے۔ اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ خلا کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ موطا مالک میں حضرت حبیبہ بن سہل انصاریہ، یہ حضرت ثابت بن قیس سماش کی بیوی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیری میں نکلے تو دیکھا دروازے پر حضرت حبیبہ کھڑی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہیں؟ کہا میں حبیبہ بن سہل ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں ثابت بن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا تو وہ نہیں ہے یا میں نہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ آپ سن کر خاموش ہو گئے۔ جب ثابت آئے تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کچھ کہہ رہی ہیں؟ حضرت حبیبہ نے کہا حضور میرے خاوند نے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس موجود ہے اور میں اسے واپس کرنے پر آمادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا کہ سب لے لو، چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حضرت حبیبہ آزاد ہو گئیں۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ثابت نے انہیں مارا تھا جس کی وجہ سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حبیبہ نے فرمایا تھا کہ میں اس کے دین اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی، لیکن مجھے اسلام میں کفر ناپسند ہے، میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ بہرحال یہ اسلام میں پہلا خلا تھا اور اسلام میں عورت کو خلا کی شکل میں اختیار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہی بیانات ہیں، وضاحت ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق دو ہی ہیں، اس کے بعد رکھ لینا ہے دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا ہے احسان کر کے، اور تم کو جائز نہیں کہ لے لو اپنا دیا ہوا کچھ مال عورتوں سے مگر جب کہ خاوند عورت
دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، پھر اگر تم ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم کو، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس بات میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی بڑھ جائے اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔